اور مروت کو آپ کی ایجنسیاں سیدھا نہیں کر سکی، آپ کی پوری سرکار سیدھا نہیں کر سکی. تم لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ تم لوگ وہی ہو نا تیل لگا کے بھاگنے والے، تم لوگ وہی ہو نا جو غاروں میں چھپے ہوئے تھے، تم لوگ وہی ہو جو اپنے جلسوں میں نہیں آ سکتے تھے، اپنی پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے تھے. تمہاری اوقات یہی تھی. میں نے تم لوگوں کو غاروں سے کھینچ کے نکالا ہے. آج مجھے بتاتے ہو سیاست کس طرح ہوتی ہے. گالم گلوچ اگر تمہاری شناخت ہے تو اس شناخت کو لے کر پھرو، اور اسی شناخت پہ تمہاری مثال پاکستان کے زمانہ سیاست میں بانڈ کے حساب سے سمجھی جائے گی. یہ بانڈ ہوا کرتے تھے، یہ جوکر، یہ مسخرے ہوا کرتے تھے. آپ نے اپنی لیڈرشپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ماں سوائے عمران خان کے، علیمہ خانم اور سلمان راجہ کے، آپ نے وہ کون سی شخصیت ہے پی ٹی آئی کی جس کی شلوار آپ نے اتار کے پبلک میں ننگا نہیں کیا ہے؟ آپ نے اپنی پارٹی کو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ نکالا نا 10,000 لوگ. یہ 200 تک 300 تک لانے والے آپ سوشل میڈیا ہیں. یہ جو نہیں نکلتے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹا ہوتا ہے، آپ کے تمام پارلیمنٹرین بیٹے ہوتے ہیں. روزے کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ ملک صاحب آ گیا، 1 منٹ. روزے کا ٹائم ہے، لیکن کاش آپ کا روزہ بھی ہوتا. شکل سے روزہ خور نظر آتے ہو. بربر صاحب یہ آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم آپ کا بڑا خیال کرتے ہیں. آپ کی دن ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. بس وقت اگر 1.5 سال کسی اور پہ ضائع کرتے، یہ پی ایم ایل این پہ لگا دے یا اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے، ان کو میں یہی نظر آتا ہوں روزانہ میرے خلاف پروپیگنڈا. لہٰذا نہ کریں، آپ لوگ ایسا نہ بنیں، ورنہ اس کا یہ علاج ہے کہ پھر ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے. سازش ہے انشاءاللہ ان کو ناکام بنائیں. قومی سلامتی کے کہتے پہلی بات یہ تھے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ بریفنگ دیتے ہیں تو بریفنگ پی ایم ہاؤس میں لیڈران کو نہیں دی جانی چاہیے. پی ایم بریفنگ دینی چاہیے ہاؤس کو، پارلیمنٹ کو، اور سارے ممبرانز کو بریفنگ دینی چاہیے بجائے ادروائز. اس لیے ہمارا مطالبہ بڑا سمپل ہے. دوسری، ہم نے خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دیکھو اس وقت خان صاحب کی جو صحت ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے. یہ بھی ایک نیشنل ایشو ہے، ہر پاکستانی کنسرن ہے. اگر آپ ان کو ڈاکٹر کی اجازت نہیں دیں، ایون ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ آپ نہیں دے رہے، پھر یہ بھی بہت بڑی تشویش کا ایشو. ہم نے کیونکہ ملاقات ہی نہیں کرنی تھی، اس لیے ہم آپ کے پاس فوٹو سیشن کے لیے نہیں آنا چاہ رہے. اگر مگر بات نہیں ہونی چاہیے. ان کو بڑا کیٹیگریکلی خان صاحب کو یہ ایکسس دینا چاہیے تھا. تو یہ ہمارا. اچھا، آپ کا مطالبہ مانا گیا ہے حکومت جوائنٹ سیشن؟ اگر جوائنٹ سیشن کے بارے میں مجھے اطلاع آئی ہے، علامہ صاحب نے بھی مجھے، کامران مرتضیٰ صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے مجھے بریف کیا میٹنگ میں کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں اگر انہوں نے یہاں بریفنگ کا فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جوائن کریں گے. اچھا، آج لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت کچھ مس کیا ہے، اگر مفاہمت کے لیے آپ آگے بڑھتے تو پھر آپ کے ساتھ بھی شاید مفاہمت ہی ہوتی. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس طرح آ جاتے تو یہ ایسا ہو جاتا. اگر مگر سے نہیں چلتی. بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور بہت اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے. نیشنل ایشو پہ ہمارا وہ کوئی ہم ڈسپیوٹ نہیں بنانا چاہیں گے، بٹ دیئر از اے وے ٹو پروسیڈ. اور یہ انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی آپ کی کنسرنز کیا تھے؟ تحفظات کیا تھے؟ ہم نے صرف کہا تھا کہ جی آپ پارلیمان کو بریفنگ دیں اور خان صاحب سے ملاقات کریں. پہلی بات یہ کہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں وہ تمام سیاسی بنیادوں کے اوپر ہیں. اس میں جتنے بھی مقدمات میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اس میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں سزا بنتی تھی یا عمران خان صاحب کی قید بنتی تھی یا بشرا بی بی صاحبہ کی قید بنتی تھی. لیکن سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات میں ان کو اریسٹ کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو عدلیہ جو تھی وہ ڈیو رائٹ، جو ان کا حق بنتا تھا وہ ان کو دیتی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ عملاً ختم ہو چکی ہے، اور صرف کچھ بلڈنگ اور اس میں کچھ اشخاص بیٹھے ہیں. تو زیادہ توقع تو مجھے نہیں ہے پاکستان کی عدالتوں سے، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو کیا ہوگا. آج مطالبہ مانا گیا ہے اور حکومت تیار ہو گئی ہے ان کیمرہ بریفنگ پارلیمان کے اندر بھی بلانے کے لیے، اور باہمی مشاورت سے فیصلہ ہو جائے گا. کیا ہمیں دعوت دی گئی تھی، مجھے بھی دعوت دی گئی تھی پی ایم ہاؤس کی طرف سے. مجھے بھی وائس میسیج اور ایک مس کال آئی ہوئی تھی، چونکہ میں اڈیالہ میں تھا. اور دیکھیں، ہم ایک منظم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف وہ پاکستان دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کا اتنا انفلوئنس ہو پوری دنیا میں کہ اگر وہ کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے تو پوری دنیا اس کی رسپیکٹ کرے، اس کی بات کو مانے. لیکن جو موجودہ حکومت ہے، جو موجودہ رجیم ہے، جو مسلط شدہ رجیم ہے پاکستان کے اوپر، جن کی یہ پوٹینشل ہی نہیں ہے
जो इस मुल्क को चला ही नहीं सकते, इंटरनेशनली इस मुल्क को रिकग्नाइज नहीं करा सकते। और इमरान खान साहब जिसने ये पूरी सूरत हाल प्रोटेक्ट की थी, और आज आपको पता लगा होगा कि जो एब्सोल्युटली नॉट बोलना, जो अमेरिका को अड्डे ना देना, वो फैसला कितना बड़ा फैसला था। लेकिन तनकीद हुई कि जी अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, डिप्लोमेसी ख़त्म हो जाएगी। असम्बली के फ्लोर के ऊपर आप उनकी तकरीर उठा के देख ले, ख्वाजा आसिफ जो इधर रो रहा था, पिट रहा था, इस तरह सब कि जी ये क्या कर दिया है, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, हमारे हम बेकारी हैं, हमारी क्या हैसियत है। लेकिन आज उस लीडर, अजीम लीडर जिसने ये फैसला लिया था कि हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, जिन ममालिक ने अड्डे दिए आज वो हालत जंग में है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में नहीं है। तो जाएंगे जॉइंट सेशन में, जो आप अगर यहाँ हो, देखिए असम्बली ईवान जो है ये हम सब का है। यहाँ पे बैठे लोगों के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पे फॉर्म 47 के मेंबरान हैं, लेकिन जो भी है ईवान है, और ईवान के अंदर बैठने पे ना हम सोचेंगे, और इसके ऊपर हम दोबारा पार्टी पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास करेंगे और पार्लिमानी पार्टी से तौसील लेंगे। इतना बताइएगा प्लीज, बताइएगा कि ज्वाइंट सेशन बुलाने का जो फैसला हुआ है, हुकूमत ने इन कैमरा ब्रीफिंग ज्वाइंट सेशन में भी फैसला किया है, आप क्या कहेंगे, आप शिरकत करेंगे? और जो पीटीआई ने बाइकाट किया है, इस पे क्या कमेंट करेंगे? पीटीआई के फैसलों के साथ ये जो सियासी जो पार्लिमानी क़यादत हैं, क्योंकि मेरा तो अब इनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, हम बहुत दूर जा चुके हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ, तो लिहाजा कोई मुझ पे हक न जताएं। ये सब आज़ाद हालत में बैठे हुए हैं, किसी पार्टी की ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर इन्होंने पीटीआई को जो है हज़फ किया हुआ है। लिहाजा मेरा अपना फ़ैसला होगा, जो भी होगा, मैं अब इनका हिस्सा नहीं हूँ। आई एम नो लॉन्गर ए पार्ट ऑफ पीटीआई। आप ये बात तो करते हैं, लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ। क्या शेर अफजल मरवत साहब ये तो कहते हैं कि मैं पार्ट नहीं हूँ, क्या आप ये जो आपके ऊपर तनकीद बिला जवाब होती है, या तनकीद क्यों करते हैं? ये एहसान फरामोश लोग हैं, इनकी मुर्दा पार्टी को मैंने जिंदा किया है। ये सारे बुज़दिल और डरपोक गारों में छुपे हुए थे, अब आ गए हैं फ़ायदे उठाने के लिए। कोई वज़ीर आला बन गया है, कार्नर मीटिंग नहीं कर सकते थे, इनकी सबकी औकात तो मैं जानता हूँ ना, तो लिहाजा मुझे कोई क्या बताएगा। और जो ही फरवरी हुआ तो कहा जी खान की क्या दानिश है, इस्तेमाल करके फेंक दिया। अगर यही दानिश है तो इस दानिश को, ये फ़िक्र कहने वालों को सोचना चाहिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं। यानी अगर सियासतदानों को आपने टिश्यू पेपर समझ के फेंक देना है तो फिर अब बुक दो, और पता नहीं कितने और लोग आपका साथ छोड़ेंगे। मैं खान के साथ ज़रूर हूँ, खान की कसम पुरसी, खान के साथ ज़्यादतियों, खान के साथ होने वाले जबर पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं उन तमाम गलत फैसलों और गलत लोगों के ख़िलाफ़ हूँ, और जो ये समझते थे कि मरवत को गालियों से सीधा करेंगे, और मरवत को आपकी